السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، یہ سامنے جو آپ مکتبہ مکۃ المکرمہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہیں پر پیدا ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اسی بابرکت مقام پر ہوئی تھی۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آبائی گھر ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ٹنل سامنے دکھائی دے رہی ہے، تو یہ ٹنل جو ہے اس وقت شعب ابی طالب میں جب قریش مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ اس ٹنل کے ساتھ اس ایریا میں ان سے مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا اور یہاں پر وہ محصور تھے۔ تو یہ وہ مقام تھا شعب ابی طالب، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز دوستوں، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ابو جہل کا گھر تھا، جو کہ اسلام کا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سخت دشمن تھا۔ تو سعودی حکومت نے اس مقام پر باتھ روم بنائے ہیں، وضو خانے باتھ روم بنائے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مقام جو ہے یہ ابو جہل کا گھر تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اوپر ایک بلڈنگ میں آپ کو 2 کھڑکیاں دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ایک علامتی طور پر یہاں پر بنائی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک عورت وہ کچرا پھینکتی تھی، تو وہ اس جگہ اس کا گھر تھا، تو اوپر سے وہ کچرا پھینکتی تھی۔ یہ پہاڑ پر یہ بنا ہے یہ بلڈنگ، تو اس مقام پر یہ نشانات اس علامت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عورت اس گھر میں رہتی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کچرا پھینکتی تھی۔ اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صفا اور مروہ اور اس کے ساتھ بیت اللہ شریف۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خوبصورت علاقہ جس میں رسول اللہ مبارک کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ مبارک سے ہے۔ یہ مقام جب آپ ایک حاجی یا معتمر مروہ سے نکلتا ہے، سعی بین صفا والمروہ مکمل کر کے، اور وہ مروہ پر باہر نکلتا ہے، تو یہ سارا علاقہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر بھی پہاڑی کے بالکل دامن میں واقع ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تاریخی مقام ہے۔ آپ سب کو اللہ جل جلالہ ان مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔